معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے مقام بدر کا اور جنگ بدر کا باب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدر کے میدان میں جتنے اقوال کہے وہ بھی احادیث ہیں، جتنے فرامین جاری کیے وہ بھی احادیث ہیں، اور تاریخ کے یہ واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس جنگ کے اندر موسیقی کا جو آخری جز تھا اس کو بھی ختم کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ قافلے کے اندر جب اونٹ چلتا ہے اس کے گلے میں ایک گھنٹی ڈالی جاتی ہے کہ وہ چلتی رہے، تو بہت زیادہ اگر کسی کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے، قافلہ کسی مشکل کا شکار ہو، اونٹ تیز بھاگے، گھنٹی کی آواز سے جو نگہبان ہے، نگران جاگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گھنٹی ہے، جو موسیقی کا آخری اور سب سے ہلکا جز ہے، جس کے اندر وہ ترنم اور ردم بھی موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں کہا تھا اپنے جانوروں کی گردنوں سے، اپنے اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیوں کو اتار لو۔ بعض نے یہاں پہ یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھنٹیاں صرف اس سفر کے لیے اتروائی تھیں، جبکہ دیگر احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو ناپسندیدہ جان کر یہ موسیقی کا آخری آلہ بھی مسلمان لشکر سے پاک کر دیا۔ جب ابو جہل یہ کہتا تھا میں موسیقی، راگ، سرور، ناچ گانے کی مجلس بپا کروں گا، ایک طرف وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم آج رات شراب پیئیں گے، آج رات موسیقی ہوگی، آج رات غنا ہوگا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی گردن سے جو آخری گھنٹیاں بھی بندھی ہیں ان کو بھی اتروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دکھ کی بات تو ضمنی آئی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں حرام کو حلال کر دینے کے اوپر دلائل گڑے جاتے ہیں، اور حرام کو حلال ثابت کرنے کے لیے مکالمے اور مناظرے کیے جاتے ہیں، اور حرام کو حلال دکھانے کے لیے علماء کے اوپر اور دین کے اوپر پھپتیوں کو کسا جاتا ہے۔ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے، یہ ایک طویل باب ہے، کبھی موقع آیا اس حوالے سے اپنی گزارشات کو رکھیں گے، کوبا، کنین، سرنگی، ڈھول، بانسری، یہ نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بانسری کی آواز سنی تھی، اپنے ساتھ صحابی موجود تھے، کان میں انگلیاں ڈال لی تھی اور پوچھا تھا اشارے سے آواز آنا بند ہو گئی ہے، اس وقت کانوں سے انگلیاں نکالی تھیں۔ منکرین حدیث کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے، کہا خود تو ڈالی تھیں لیکن صحابی تو سن رہے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بانسری کی آواز سے نفرت امت کو سکھا کے گئے ہیں، وہ یہاں سے مسئلہ یہ گھاڑے ہیں، وہ جو صحابی بچے تھے، کم عمر تھے، وہ تو سن رہے تھے نا۔ انہوں نے اس اشکال کے اوپر بھی ایسی ضرب لگائی، خود ایک مرتبہ بانسری کی آواز آئی، کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیا اور یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، جو عمل رسول اللہ کا ہوتا ہے امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔ اپنے شاگردوں کو اور طالب علموں کو یہ بات بتلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، معاذ اللہ یہ الفاظ کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت، کوئی حدیث سے پیار کرنے والا اپنی زبان سے کوئی مسلمان اور دیندار نہیں نکال سکتا، جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے گندے غلط نظریات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ کیا کہنے کے کیا باتیں نہیں کرتے۔ موسیقی کو ایک جائز قرار دینے کے لیے، غنا کو جائز قرار دینے کے لیے، گانوں کو جائز قرار دینے کے لیے ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا، سوشل میڈیا کے اوپر تقریر موجود ہے، میں اپنے مکالمے کی بات نہیں کرتا، میرے سامنے بھی موسیقی کے اوپر کئی مرتبہ مکالمہ ہوا تو اتنے سطحی لیول پہ آ جاتے ہیں، اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا تھا۔ یہ ہمارے دل گوارا نہیں کرتے کہ ہم یہ بات کہہ دیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنا تھا۔ اس حدیث کو لے کے آتے ہیں کہ جس میں انصار کی ایک چھوٹی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیت گا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔
یہ ایک چھوٹی عمر کی جو بچی ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ پہ یہ بہتان مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مغنیہ کا لفظ، کیا مغنیہ کا، ایک عورت کا، ایک بچی کی بجائے لفظ کیا بول رہا ہے؟ بدبخت ملا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا معاذ اللہ ڈانس دیکھا تھا، ایک عورت کا گانا سنا تھا، معاذ اللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود اپنی غلط عقیدے کو درست کرنے کی بجائے آپ رسول اللہ پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ جو موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ جن کو قافلے کے اندر اونٹ کی گردن میں لگی ہوئی گھنٹی کی آواز پسند نہیں ہے، اس رسول کے بارے میں آپ یہ بکواس کریں گے کہ رسول اللہ نے جی غنا بھی سنا تھا عورت کا، رقص بھی دیکھا تھا۔ گامدی صاحب ہوش کے ناخن لیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے اس حدیث کا اقرار کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان قریب میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن کی آیتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں بھی صراحت سے موجود ہے، کبھی وقت آیا موسیقی اور غنا کے خلاف قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ رکھیں گے، لیکن وہ یہاں پہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا غامدی مانتا ہوں۔ میں کہا بخاری میں لکھا ہے کہ ان قریب میری امت میں ایک گروہ پیدا ہوگا جو شراب کو حلال کر کے پیے گا، جو موسیقی کو حلال کر کے سنے گا۔ آپ غامدی صاحب بتا دیجئے کہ اگر موسیقی حلال ہی تھی تو بخاری شریف میں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا حلال کرے گا؟ حرام تھی تو حلال کرے گا، عام فہم بات ہے۔ جو چیز پہلے حرام تھی اس کو حلال کیا جائے گا، جو پہلے سے حلال تھی اس کو حلال کرنے میں کیا عذر مانے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک فلسفہ، ایک نظریہ یاد رکھ لینا۔ بات تو بدر کے حوالے سے کرنی تھی لیکن بات ضمنی طور پہ آئی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور آپ معاشرے میں تجربہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی اسے عنایت فرماتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو حرام کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، اور جو حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ وہ تو حلال کر رہا ہے، حلال کے اوپر سے کوئی پلٹتا ہے؟ حلال کوئی چھوڑتا ہے؟ توبہ کی توفیق بھی اللہ صرف انہیں دیتا ہے جو حرام کو کم از کم حرام سمجھ کے کرتے ہیں یا حرام کو کم از کم حرام سمجھ کے کھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے حرام کو حلال کر لیا، جن کی نظر میں موسیقی ہے ہی حلال، ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ جن کی نظر میں سود ہے ہی حلال، اور یہ بات یاد رکھیے، جو حرام کو حلال کر لیتے ہیں نا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ وہ گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے حلال ہونے کے عمر گزار دیتے ہیں، دلائل گھڑتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اس کے حلال ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے حلال ہونے کی۔ اپنے نظریے کے مطابق دلائل گھڑتے رہتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو حرام کو برا سمجھے گا، جو حرام کو حرام جاننے گا۔ کم از کم آئیے، میں غامدی صاحب کو بھی اور منکرین حدیث کو کہتا ہوں، آئیے اس بات کے اوپر تو آ جائیے کہ حرام کو حرام سمجھ کے کیجئے، حرام کو حرام جان کے کیجئے، حرام کو حرام مان کے کھائیے۔ منکرین حدیث کے نزدیک کتا بھی حلال ہے، کتا بھی بلی جیسا ہے، بلی پالنا جائز ہے تو کتا بھی پالا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے حرام کو حرام ہی نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق کیسے دینی ہے؟ میرے ذہن میں تو کئی مرتبہ یہ آتا ہے، واللہ بڑی بڑی بری عورتوں کے قصے صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ جو عورتیں اپنا جسم بیچتی تھی، انہوں نے بھی جسم بیچنے کو کبھی حلال نہیں کہا۔ اور میں آج ان اداکاروں اور اداکاراؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لبرل، ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں بھی تو مسلمان ہیں، ان میں بھی تو ایمان رکھنے والی عورتیں ہوں گی، ان میں بھی تو
نبی کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں، ان سے یہ میری اپیل ہے کہ ابھی 14 فروری آ رہی ہے، ابھی فحاشی اور یعنی کا سیلاب آنے والا ہے، آپ کم از کم ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے کو حلال نہ مانیں، اقرار کریں اعلانیہ کہ ہم سے حرام ہو رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن یہاں پہ ایسے اسکالرز آف ڈالرز موجود ہیں جنہوں نے فنون لطیفہ کے نام پہ رقص و موسیقی کو حلال کر دیا۔ یہ آرٹ اور کلچر، یہ ڈرامے اور فلمیں سب حلال۔ یہ عقیدہ تو ان اداکاراؤں کا بھی نہیں ہوگا جو خود یہ کام کر رہی ہیں، جو خود یہ پیشہ کر رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے ان میں بھی ایسی غیرت مند عورتیں موجود ہوں گی جو اعلانیہ کہیں گی کہ یہ فحاشی اور یعنی اسلام میں منع ہم کر رہی ہیں، ہوں گی، دیکھ لینا۔ آپ فحاشی اور یعنی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ فحاشی اور یعنی کو حلال کر کے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بے دین، بد مذہب اور لا دین کلچر میں تو حلال ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نے ذہن میں بات آ گئی، اسمبلی میں علماء کی بحث ہو رہی تھی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ عورت کھڑی ہو گئی، آپ جانتے ہیں اس عورت کا میں نام نہیں لیتا، دنیا سے چلی گئی ہے، کہنے لگی اسمبلی میں کھڑی ہو گئے، مرد کو 4 کی اجازت ہے تو مجھے 4 کی اجازت کیوں نہیں، عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں؟ مولانا معین الدین لکھوی نے کہا آپ کو تو اجازت ہے، یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے ہے، آپ تو جو جی چاہے کر لیں، یہ احکامات تو اس کے لیے نازل ہوئے ہیں جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ماننی نہیں تو وہ جو جی چاہے کریں۔ لیکن کم از کم ضمیر اتنا زندہ ہونا چاہیے، کم از کم انسان کا یہ عقیدہ تو ہونا چاہیے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، حرام سمجھ کے کھانا بری بات ہے، گندی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے۔ آپ اگر سود کو بعض علماء کے فتاوے کے تحت حلال ماننا شروع کر دیں گے، مجھے بتائیے گامدی صاحب نے آج معاشرے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سود بھی حلال ہے، غنا بھی حلال ہے، رقص و سرور بھی حلال ہے، آرٹ اور کلچر بھی حلال ہے۔ روزے گرمیوں میں آ جائیں تو کب رکھنے چاہیے؟ سردیوں میں۔ روزے پیپروں میں آ جائیں تو مؤخر کر دینے چاہیے۔ کوئی دین کا حلیہ باقی رکھا ہے؟ اور اس قبیل اور کماش کے لوگوں سے جب بھی بات ہو، حوالہ گامدی صاحب ہیں جی، آرٹ اور کلچر بھی جائز ہے جی، فلموں میں کام کرنا بھی جائز ہے جی، ناچنا گانا بھی جائز ہے، سب چیز جائز ہے۔ اور کم از کم آپ کے گروہ میں اور طبقے میں سے ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو اعلانیہ کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے یہ گناہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا حالیہ ایام میں اسی فنون سے وابستہ لوگوں نے توبہ بھی کی ہے، رجوع بھی کیا ہے۔ جنید جمشید کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ خود مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں جوانی میں گانے گایا کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس گندے فیلڈ کو چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے، لیکن کب توفیق ملے گی؟ جب اس حرام کو حرام سمجھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے۔ اب کوئی ضدی ہے، ہٹ درم ہے، وہ چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، بندے کا ضمیر جتنا مرضی مرا ہو، کیا مسجد کے اندر ناچ گانا بھنگڑا موسیقی ڈال سکتا ہے؟ حرام ہے تو نہیں ڈال سکتا، ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ ہر چیز کو حلال کہتے رہیں، آپ کے حلال کہنے سے کیا حلال ہو جائے گا؟ اور یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہیں۔ آپ نے قرآن کا انکار، حدیث کا انکار بالآخر قرآن کے انکار کے اوپر لے آتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ حدیث کا منکر اور قرآن کا منکر نہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی حدیث ہوتی ہے اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی نہ کوئی آیت بھی نازل کی ہوتی ہے۔ بدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹیوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا، اور یہ مسلمانوں کا اصول اور ضابطہ ہمیشہ کے لیے بن گیا کہ موسیقی کا کوئی بھی آلہ حلال باقی نہیں رہے گا۔ ایک آلہ جس کی رسول اللہ نے اجازت دے دی، وہ بھی اس وجہ سے اس کے اندر نہ ردم ہے نہ موسیقی ہے، اس کے اندر صرف اعلان ہے، اس کے اندر صرف شور موجود ہے، اس کے اندر صرف اطلاع موجود ہے، وہ دف ہے کہ ہاں کسی کا نکاح ہو رہا ہو، دف بجا لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آج اس گھر میں کسی کا نکاح ہے، نکاح کا اعلان ہونا اس کی اجازت ہے۔ اور اس دف کے اندر بھی گھنگرو نہیں ہونا چاہیے، اور اس دف کو بجانے کے لیے بھی وہی اجازتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک بڑا مرد بیٹھا ہوا ہے
اور ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ تمام قواعد و ضوابط معطل نہیں ہوتے کسی آلے کو استثناء کر دینے سے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا باب بدر کے اوپر سمجھا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں تھی، مٹھی میں ریت تھی، مٹھی میں مٹی تھی، اور اشارہ کیا چہرے بگڑ جائیں. یہ اس وقت کے بعد کی بات ہے جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی کہ رسول اللہ گریہ زاری کرتے رہے روتے رہے. حضرت ابوبکر نے روک دیا کہ بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کو نازل کر دیا، وعدہ کر دیا کہ 1000 اتریں گے. شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اور تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور تھے کفار کے لشکر سے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مٹی کو اڑایا، ان کنکریوں کو اڑایا، اور کفار کے لشکر جو 900 سے بڑا لشکر تھا، 1000 کے قریب افراد تھے، کوئی ایک آنکھ ایسی نہ تھی جس کے اندر وہ مٹی نہ چلی گئی ہو. اور ان کی آنکھوں کے اوپر جب گرد و غبار پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. پیارے حبیب، اس آیت کا بھی بڑا خوبصورت مفسرین نے ترجمہ کیا. ایک جگہ اقرار کر رہا ہے اور ایک جگہ انکار کر رہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور آپ نے نہیں پھینکی تھی، پھینکی تو رسول اللہ نے تھی. ایک جگہ اور پھر اقرار بھی کیا اللہ نے، اور جب آپ نے پھینکی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھینکی تو آپ نے تھی، مٹھی تو آپ نے کھولی تھی، لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچانے والا تیرا رب تھا. تو نے نہیں پہنچایا، وہاں پہنچانے کی طاقت آپ کی نہیں تھی، وہ آپ کی رب کی مدد سے ان کی آنکھوں کو اور چہروں کو اور نشان لگانا اللہ کو مقصود تھا کہ کل کس کس کی لاش کو نے اٹھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے فارغ ہوئے. اگلے دن جو میدان بدر کا حوال ہے اس کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے جب یہ میدان سج گیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ لے آئے، جتنے ہتھیار تھے آپ لے آئے، جتنے جانثار تھے آپ لے آئے. اب حرض المؤمنین علی القتال، ایک چیز رہ گئی ہے، تلواریں ہیں، تیر ہیں، جتنے بھی ہیں ٹوٹے پوٹے آلات ہیں، اب ان کو قتال پہ ابھاریے، اب ان کو جہاد پہ ابھاریے، اب ان کے جذبات کو گرمائیے، اب ان میں ولولہ پیدا کیجئے، اب ان میں جوش پیدا کیجئے. آج کا دین دشمن، بے دین حدیث دشمن کیا کہے گا؟ یہ جی مولوی لوگوں کو جہاد قتال پر، مرنے مرانے پر، یہ جی مار داڑ پر جی امادہ اور تیار کرتے ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہنے والا کون ہے؟ رب. کہہ کس کو رہا ہے؟ کائنات کی سب سے افضل شخصیت کو، اے میرے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے. مولوی ابھارتا ہے، مولوی لڑاتا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے اب جب میدان کارزار سج گیا ہے، اب ان کو جہاد اور قتال اور اس کے فضائل و مناقب بیان کر کر کے اس کے بارے میں پورا ابھار دیجئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھارا تو کتنے عمدہ الفاظ میں ابھارا. پہلی بات، متعدد احادیث جہاد کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہے، لیکن اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کی، جو آج جم کے مقابلہ کرے گا، جو آج جم کے لڑے گا، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مومنوں میں جوش پیدا ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اس جنت کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا قطر، جس کا ڈایا میٹر، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی خلائیں ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. قوموا الی جنت، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے، تیار ہو جاؤ اس جنت میں جانے کے لیے. اور اس کا اثر لامحالہ تھا. عمیر بن حمام انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ رسول اللہ ارضها السماوات والارض، کیا اس کا قطر، اس کا ڈایا میٹر، اس کی چوڑائی واقعی زمین و آسمان کے مابین جتنے خلائیں ہیں اتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. ہاں عمیر، تجھے کس بات نے شک میں ڈال دیا؟ کیا تو رب کی تخلیق کا
گمان اور اندازہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے اتنی جنتیں بنائی ہیں. یہ تو میں نے ایک جنت کا تذکرہ کیا ہے. اے اللہ کے رسول اتنی بڑی جنت کیا مجھے مل جائے گی؟ انت من اہلہا، اے عمیر تو مجھ سے پوچھتا ہے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تو اسی جنت میں جانے والا ہے. عمیر کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھجوروں کو دیکھنے لگے اور کہا اے کھجوروں اگر میں نے تمہیں کھا لیا تو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، اگر میں نے تمہیں کھایا تو کچھ وقت لگ جائے گا، کچھ ٹائم لگے گا اندر جانے کے لیے، میں جنت سے لیٹ ہو رہا ہوں. تلوار کو بے نیام کیا، دشمن پہ ایسا حملہ کیا کہ دشمنوں کی گردنوں کو کاٹتے کاٹتے شہید ہو گئے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انت من اہلہا. اور یہ صرف عمیر کے لیے نہیں تھا، جو زندہ بچے ہیں ان کے لیے بھی رسول اللہ نے، یہ تو قرآن پاک نے پچھلے جمعے جو آیت پڑھی تھی، قرآن پاک میں بدر والوں کے لیے 5 انعامات آپ کے سامنے رکھے تھے نا، کہ نیند بھی آئی تھی، اونگ بھی آئی تھی، اللہ کی طرف سے انعام تھا، پھر بارش بھی برسی تھی، پھر ان کے دلوں کو بھی نفاق سے پاک کیا گیا تھا، پھر ان سے شیطانی وسوسوں کو بھی دور کیا گیا تھا، ان کے قدم بھی جمائے گئے تھے. یہ اعزاز اگر حاصل ہوا 5 تو یہ صرف بدر والوں کو حاصل ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب بھی بدر کے کسی صحابی کی کوئی غلطی سامنے آتی تو رسول اللہ یہی جملہ کہا کرتے تھے، تمہیں نہیں پتا یہ بدر والوں میں سے ہے، اور بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے گئے ہیں. تو عمیر تو اس جنگ میں شہید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جہاد کے اوپر جب لوگوں کو ابھارا، اور جو واقعات آئے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بھی رکھیں گے، لیکن اسی رات کو ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، اور یہاں پہ بھی منکرین حدیث کے لیے عبرت ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور جب اللہ نے تمہیں دکھایا تمہاری خواب میں دشمنوں کو تھوڑا، قلیلا. اور یہ دشمنوں کو جب تھوڑا دکھایا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے خواب کو بیان کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دشمن تھوڑے ہیں، دشمن بڑے تھوڑے ہیں. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک میدان جنگ سے پہلے کی رات خواب آئی جسے صحابہ کے دلوں کو تسکین پہنچ گئی کہ دشمن ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. نبی کی خواب کو وہ حجت مانتے ہیں، نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے. اور حقیقت میں بھی جب جنگ کا مار کا بپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جاگتی آنکھوں کو بھی ان کو تھوڑا دکھایا. اس بات کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن قرآن پاک میں بظاہر ایک آیت ایسی ہے کہ جو منکرین حدیث کو دعوت فکر دیتی ہے، جو کہتے ہیں جی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، دونوں وہی ہیں، وہی سے نہیں ٹکراتی. تیری عقل ٹکراتی ہے، تو نے علماء سے پوچھا ہی نہیں، تو نے سیکھا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں وہ تھوڑے نظر آتے تھے اور انہیں وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے. ایک جگہ یہ کہا تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے اور وہ تمہیں تھوڑے نظر آتے تھے. جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم انہیں دگنے نظر آتے تھے. ایک جگہ کہہ رہا تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے، ایک جگہ کہہ رہا تم انہیں دگنے نظر آتے تھے. اگر کوئی منکرین حدیث کا فلسفہ رکھنے والا ہو تو وہ کہے گا یہ قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے تھے تو تم انہیں تھوڑے نظر آتے تھے، ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں دگنے نظر آتے تھے. پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. دونوں آیات ان کا محل فرق ہے. جب جنگ شروع ہوئی، جب جنگ کی ابتدا تھی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اللہ نے تمہیں اتنا تھوڑا کر کے دکھایا. وہ بے خوف ہو کے آگے بڑھنے لگے، انہوں نے احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں. وہ اس طرح تندہی سے آگے نہ بڑھے. یہ اللہ کی مددیں تھیں کہ تم انہیں بہت تھوڑے نظر آنے لگے، وہ بے خوف ہو کے آگے بڑھے. اور جب تمہارے لشکر کے قریب پہنچ گئے تو اچانک آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. یہ 313 تو نہیں ہے، یہ تو 600-700 سے بھی زیادہ ہیں. کون سا تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے. جس طرح حدیث قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی، اس طرح قرآن کی آیت بھی قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی. محل فرق ہے.
پہلی جگہ یہ بیان ہو رہا ہے جب جنگ کی ابتدا تھی، اللہ نے بے خوف بے دھڑک کر کے ان کو تمہاری طرف جب بھیج دیا، تب انہیں تم دگنے نظر آنے لگے، ان کے دلوں پہ تمہاری ہیبت بیٹھ گئی اور تم چن چن کے ان کا شکار کرنے لگے. یہ بات ہے. لیکن منکرین حدیث کا یہ فلسفہ، آپ اپنی موت مر جاتا ہے، وہ جس بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں اس طرح کی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے. اور آپ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے. پھر قرآن پاک میں اسی باب کے اندر میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے حوال کو اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان کیا کہ قرآن پاک میں اس کی جزیات بیان کی گئی ہیں. اس لیے ہم بھی ڈیٹیل سے قدر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی بدر کے بارے میں آپ قرآن پاک اٹھائیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا، ایک جگہ کہا ہم نے 3000 کو نازل کیا، ایک جگہ کہا ہم نے 5000 کو نازل کیا. کیا یہ تعارض ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مدد بڑھتی چلی گئی. پہلے 1000 کا وعدہ تھا، پھر 3000 کا وعدہ تھا، پھر تمہارے عزائم، تمہاری جد و جہد، تمہاری رغبت اور تمہارے قتال اور جہاد کے ابھارنے کے سبب اللہ نے مدد کو کامل کر دیا. 5000 فرشتوں کو نازل کر دیا. جو مدد 1000 سے شروع ہوئی تھی وہ 5000 فرشتوں تک پہنچ گئی. اور صرف 5000 فرشتوں کا کیا کہنا اکیلے. ویسے تو یہ جو فرشتوں کی مدد ہے اس کے حوالے سے بھی محدثین مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے، اور جس نے پڑھنی ہے وہ سیرت کی کتابوں سے رجوع کر لیتا ہے. خود جبریل امین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا میں یہ جبریل امین کو دیکھ رہا ہوں، ان کے اوپر ادات الحرب ہیں یعنی آلات جنگ ہیں، اور یہ اپنے گھوڑے کے بالوں سے سروں سے پکڑ کر ہمارے ساتھ اس عظیم جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. اور اسی لیے بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح زمین کے اوپر بدر سے اعلیٰ کوئی صحابی نہیں ہے، اس طرح آسمان میں بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں سے اعلیٰ کوئی فرشتہ نہیں ہے. اور یہ وہ حق و باطل کا مارکہ ہے کہ جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے. ایک سوال عام بندے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر فرشتوں نے آ کے جنگ کرنی تھی تو یہ لوگ آمنے سامنے کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے ذریعے ہی دنیا کے معاملات چلا لے، فرشتے آئیں جنگ لڑیں تباہ کر کے چلے جائیں. بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے خلاف ہے. ہاں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کے ذریعے عذاب نازل کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر کسی بستی کو زمین پہ باقی نہیں چھوڑتے، پھر اس قوم کا کوئی بندہ باقی نہیں بچتا. یہ اللہ کے عذابوں کا سلسلہ ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ تم مادی وسائل پورے کرو، تم اپنی تیاری پوری کرو، تم فضائے بدر پیدا کرو. جب وہ تمام کی تمام جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہیں وہ تمام مادی اسباب، وسائل اور روحانی اسباب پورے کر لو گے، پھر فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار. اب بھی کس نے انکار کیا؟ فرشتوں کی آمد اگر اس وقت ہوئی، آج بھی ہوگی، لیکن یہی حالات، واقعات، تیاری، جد و جہد پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کفار کو، ان مشرکوں کو عذاب دینا کن کے ہاتھوں؟ تمہارے ہاتھوں. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کفار کو بدلہ دے. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. عبداللہ ابن عباس، ایک تو قرآن پاک سے ثابت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن احادیث میں بھی اس بات کی تائید موجود ہے کہ ایک صحابی، عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ ایک صحابی جا رہے ہیں میدان بدر میں، ایک کافر کے تعاقب میں آواز سنی ہیزوم آگے بڑھ اور اس پکڑ لے مشرک کو. وہ صحابی ابھی مشرک کے پاس نہیں پہنچے، اس کو مارنے لگے ہیں. کہتے میرے سامنے اس کا منہ پھٹا ہے، اس کے چہرے پہ ایسے لگا جیسے کوڑا لگا ہے، اور کوڑا بھی زہر آلود، پورے کا پورا جسم سبز ہو گیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول، ویسے تو میں نے اس کو مار ہی دینا تھا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تیری تلوار اٹھ گئی، جب تو نے ارادہ پختہ کر لیا، جب اللہ کا مطلوب اور مقصود پورا ہو گیا، پھر مدد آسمان سے نازل بھی ہو گئی. پھر تجھے بھی تلوار چلانے کی ضرورت پیش نہ آئی. اللہ نے کوڑا بردار فرشتہ بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہنے لگے صدقتا ذالک من مدد السماء الثالثہ. یہ تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ تھا جس نے اس کے چہرے کے اوپر کوڑے کو لگایا اور وہ مر گیا. ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، میں مشرک کے قریب پہنچتا، میں ابھی اس کے اوپر تلوار چلانے لگتا
اس کا سر دھڑ سے کٹ کر جدا ہو کر زمین پہ گر جاتا. اور یہ صرف قتل کے اوپر نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا عباس ہیں ان کو جب اس جنگ میں گرفتار کر کے لایا گیا، ایک انصاری صحابی نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور لے کے آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے عباس کو گرفتار کر لیا، میں نے عباس کو گرفتار کر لیا. عباس جیسے جری کو گرفتار کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. تو عباس کہنے لگے اللہ کے رسول، گرفتار تو میں ہو گیا ہوں، پکڑا تو میں گیا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات سچ بتانا چاہتا ہوں. ہاں جی بتائیے. مجھے اس نے نہیں پکڑا، مجھے ایک بندہ تھا جس کا حلیہ یہ تھا، انتہائی نورانی چہرہ تھا، سائیڈوں پہ بال نہیں تھے، خوبصورت گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اس نے مجھے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری بحث کرنے لگا اللہ کے رسول آپ کے چچا ہو کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے چچا ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، میں فلاں جگہ پہ تھا، اچانک میری نظر ان پہ پڑی تو میں نے ان کو پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا عباس اس وقت جھوٹ نہیں بول رہے، ایدک اللہ بملک کریم، اللہ تعالیٰ نے تیری مدد فرشتے کے ذریعے کی ہے، گرفتار اسی نے کیا تھا، پکڑا تیری طرف متوجہ کروا دی. تو گویا جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا اترنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور ان واقعات سے بھی ثابت ہے، اور یہ فرشتے آج بھی مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے اتریں گے. جب بھی مسلمان یہ ایمان، یہ اسباب، یہ جذبہ، یہ حریت فکر اور یہ نقطہ نظر لے کے میدان میں اتریں گے، مسلمانوں کو فتح ہوگی. حق و باطل کی ہر مارکے میں فتح حق کی ہوتی ہے. بظاہر آپ کو نظر آتا ہے شاید شکست ہوگی، ایک تو اخروی کامیابی اور دنیا میں بھی حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. آپ نے افغانستان کے مظلوم مقہور مسلمانوں کی فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت.